اس خدا سے لو لگاؤ. یہ خدا کہاں سے ملے گا؟ یہ خدا صحیفے سجادیہ میں ملے گا. یہ بھی میرا عرفان مناجات اگر دوسرا شعر چل رہا ہے وہاں بھی خدا ہے. یہاں میں نے شاید پچھلے دنوں میں عرض کیا تھا کہ انگریز کو خدا چاہیے تھا, نہیں ملا کسی بھی سینٹر میں. جب نہج البلاغہ ملی تو اسے خدا مل گیا. یہ نہج البلاغہ آپ کے لیے فراہم ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ خدا سے محبت ہونے میں ہمارے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے ہادیان برحق ہیں جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں اور ہمیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں. خدا تک پہنچنے کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ جو دین ہے, دین آپ کی دنیا کو سنوارنے کے لیے ہے یا آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے؟ دو جواب آ رہے ہیں, آخرت سنوارنے کے لیے ہے اور دونوں سنوارنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ مانیں, دین نہ دنیا سنوارنے کے لیے نہ آخرت سنوارنے کے لیے. ہم لوگ دین کے ذریعے دنیا کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں, نہیں ہوگا. دین کے ذریعے آخرت سنوارنا چاہتے ہیں, دین اس کے لیے نہیں ہے. دین نہ دنیا سنوارنے کے لیے ہے نہ آخرت سنوارنے کے لیے. مثال دوں تو شاید آپ کے لیے واضح ہو جائے. سیب کا درخت چھاؤں کے لیے ہے یا لکڑی کے لیے؟ سیب کا درخت لکڑی کے لیے ہے یا چھاؤں کے لیے؟ دونوں کے لیے نہیں, نہ لکڑی کے لیے ہے نہ چھاؤں کے لیے. سیب کا درخت پھل کے لیے. آپ جب پھل توڑتے ہیں تو آپ کو لکڑی بھی ملتی ہے, چھاؤں بھی ملتا ہے. لیکن سیب کا درخت نہ چھاؤں کے لیے ہے نہ لکڑی کے لیے. پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ دین نہ دنیا کے لیے ہے نہ آخرت کے لیے. دین اس کے پھل کے لیے. دین کا پھل کیا ہے؟ تقرب الی اللہ. دین تقرب الی اللہ کے لیے. اگر اللہ سے قریب ہو جاؤ تو دنیا بھی ملتی ہے, آخرت بھی ملتا ہے. دین ان کے لیے نہیں ہے. اگر آپ دین کو ان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, نہیں ملے گا, نہ یہ ملے گا نہ وہ ملے گا. دین سے خدا ملے گا, دین سے خدا ملے گا. میں ابھی یہ مثال میں نے الکوثر میں دی ہے, اگر آپ نے آن لائن سنا ہے تو یہ تکرار ہو گئی. ایک مثال کیا, آپ اگر ایک اندھیرے کمرے میں ہیں, اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کب سورج طلوع ہوا کب غروب ہوا, باہر کیا ہوا آپ کو کوئی نیوز نہیں آ رہی. لیکن اس اندھیرے کمرے میں جہاں آپ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا, آپ کے کھانے پینے کی پہننے کی چیزیں بے تحاشا ہیں. آپ کو کہنا جو پہننا ہے پہنو, جو کھانا ہے کھاؤ, لیکن آپ کو پتہ کچھ نہیں چل رہا آپ ہیں کہاں, کیا کر رہے ہیں. یہ زندگی کیسی ہے؟ یہ زندگی جینے کی زندگی نہیں. کوئی میں حیوان تھوڑی ہوں تو مجھے کھانے پینے کے لیے میں کھاتا پیتا رہوں. بھائی میں انسان ہوں, مجھے جاننا چاہیے میں کہاں ہوں, مجھے پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس صورت میں زندگی کر سکتا ہوں, الا میں زندگی نہیں کر سکتا. میں سفر پہ گیا تھا, 12 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, اس کے بعد جا کے رات سو گیا. الحمدللہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے, گرمی بھی تھی, گرمی سے زیادہ اندھیرا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا میں کہاں ہوں. اب 12 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب آپ تھکے ہوئے بھی ہوں تو اپنے بیڈ پہ جو انسان کو پتہ ہوتا ہے, ہاتھ مارتا ہے سوئچ کہاں ہے, پانی کدھر ہے, میں نے اترنا کدھر سے ہے. تو ماشاءاللہ وہ بیڈ بھی کوئی کنگ سائز بیڈ تھا جس پہ ہم کبھی سوئے نہیں تھے. جس سائڈ سے بھی اترنے کی کوشش کرتا تھا کوئی کنارہ آتا ہی نہیں تھا. میں بہت گھبرایا, پتہ نہیں میں کہاں ہوں, قبر میں ہوں, کدھر ہوں, کیا ہوا ہے. اتنا خوف میں نے زندگی میں پھر کبھی محسوس نہیں کیا. پھر آہستہ آہستہ کچھ سیکنڈ ہی لگے ہوں گے, یاد آیا کہ بھائی آپ سفر پہ ہیں, فلاں قسم کا کمرہ تھا. تو یہ آپ کمرے میں اگر بند ہو گئے, مجھے کیا ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں, صرف پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں ہوں. انسان جو اس دنیا میں ہے ایک بند کمرے میں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے وہ کس لیے ہے. اس بند کمرے میں جو کھڑکی ہے جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے, روشنی نور اندر آتا ہے, وہ کھڑکی دین ہے. اگر دین نہیں ہے تو پھر اندھیرے میں ہو. کون ہو بھائی تم؟ بندر زیادہ ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں. منزل کیا ہے؟ پتہ نہیں. باقی عالم بالا سے تمہارا رابطہ کیا ہے؟
پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، اس سے زیادہ اندھیرا ہو سکتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اس اندھیرے میں بہت سے لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ابھی کچھ دیر غفلت میں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم اندھیرے میں. کسی کو پتہ چل جائے وہی اندھیرا برداشت نہیں کر سکتا. دین وہ روشنی ہے، خدا وہ روشنی ہے، خدا وہ محبت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں ہے. کوئی انسان ہو اور زندگی کرے ممکن نہیں ہے. خدا کتنا رحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا آپ کو چاہتا ہے، کتنا وہ آپ کو اس سے امید لگانی چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے. بچے اب سنیں، آپ کو جمائی آ رہی ہے، آپ کو کہانی سناتا ہوں. ایک شخص ہے، رمضان میں اس کے پاس ایک آدمی گیا، دیکھا وہ کھا رہا. الحمدللہ بارش تھا، لگتا بڑا متدین تھا، لیکن رمضان میں وہ روزے کھا رہا. دوسرے نے کہا یار رمضان ہے، ابھی سردیوں کے مہینے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم روزہ کیوں کھا رہے ہو؟ کہا میں نے ایسا گناہ کیا جس کے بعد کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں مایوس ہوں. مجھے خدا معاف نہیں کر سکتا. میں نے جہنم جب جانے ہی جانا ہے تو چلو چند روز یہاں پہ کھا لوں، یہاں بھی روزہ رکھ کے کیا کریں. کیا تو نے ایسا کیا کیا؟ کہا ایک دن مجھے ہارون رشید نے بلایا، جاب انٹرویو تھی میری، جاب ایڈورٹائز ہوئی تھی اور انٹرویو بادشاہ خود لے رہا تھا. اس نے بلایا، کہا ہاں بھائی یہ جاب میں دیتا ہوں، میرا تم مقرر بے دربار ہو گئے، لیکن تم مجھے کیا دے سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس زمانے ڈگریاں تو تھی نہیں نا کہ ڈگری دکھائے کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، میں نے یہ پی ایچ ڈی کی ہوا ہے، کیا کیا ہوا. اس وقت انٹرویو ایسا ہی ہوتا تھا. اس نے کہا میری جان حاضر ہے، میں آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جان دے دوں گا. انہوں نے کہا ریجیکٹ، جاؤ نہیں چلے. یہ گیا، کچھ دنوں بعد پھر ایڈورٹائز ہوا، پھر پہنچ گیا. کہاں جی پھر آئے ہو؟ ہاں. کیا دے گا مجھے؟ کہا میں اپنے جان دے دوں گا اور اپنا سارا مال دے دوں گا. کہا ریجیکٹ، جاؤ، ایسے نہیں چلے گا. اس نے آ کے بہت سوچا اور اس کو چاہیے کیا؟ میں اپنی ساری جائیداد بھی دے رہا ہوں اس کو، اپنا مال بھی دے رہا ہوں، اپنی جان بھی دے رہا ہوں، یہ اور کیا چاہتا ہے؟ دوبارہ کال آئی، یہ دوبارہ کیا. اس نے اب کافی سوچا ہوا تھا. اس نے پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ. کہا میں اپنی جان بھی دوں گا، اپنا مال بھی دوں گا، اپنی ناموس بھی دوں گا، اپنا دین بھی دوں گا. اس نے کہا جب اب ٹھیک ہو گیا، تم اپوائنٹ ہو گئے، اب ٹیسٹ ہے تمہارا، اس غلام کے ساتھ جاؤ، جو یہ کہے وہ کرو. کہتا میں غلام کے ساتھ گیا، ایک زندان تھا، اس میں 60 لوگ قید تھے. مجھ سے کہا ان 60 کے 60 کا سر قلم کر دو. ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے قتل کرنا شروع کیا. جب ایک بوڑھا رہ گیا، وہ کنارے پہ تھا، پہلے لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اس نے کوئی نہیں سنا، سب کو قتل کرتا چلا. اس نے کہا اے ظالم، اے شقی، تجھے پتہ ہے تو کیا ستم کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کون ہو گئے؟ ہم ایک رہ کے سن لیتے ہیں اس سے. کہا ہم آل رسول ہیں، ہمارا جرم صرف آل رسول ہونا ہے، اسی جرم میں تم ہمارا سر قلم کر رہے ہو. کہتا ہے مجھے پچھتاوا تو بہت ہوا. میں نے کہا اب اتنے کر چکا ہوں، ایک کی وجہ سے جاب چلی جائے، جان بھی گئی ہے، دین بھی گیا ہے، سب کچھ گیا ہے، آپ اس کو بھی قتل کر دو. اس کو بھی قتل کیا ہے. اب میں روزہ رکھوں نہ رکھوں کیا فرق پڑتا ہے، خدا نے تو مجھے بخشنا نہیں. یہ شخص آیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بعد دیگر صلوات. امام کے پاس یہ شخص ہے جس نے یہ قصہ سنا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور وہ اس لیے روزے نہیں رکھتا کہ اب وہ خدا کی امید سے، خدا کے عفو سے مایوس ہو گیا ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جواب یاد رکھیے گا کہ اس کا یہ گناہ جو یہ خدا سے مایوس ہوا ہے اس گناہ سے بڑھ کر ہے. خدا کرے بچوں تک میری بات پہنچ گئی، نہیں تو والدین ان کو سمجھائیں بچوں کو. کتنا ارحم الراحمین ہے، اور اس پہ زیادہ ناراض ہو گیا ہے کہ تو مجھ سے مایوس کیوں ہوا ہے. ایسا شخص، اور کہہ کون رہا ہے؟
وہ امام رؤوف جس کی ذریت کا خون ہوا ہے. ہمارے لیے تو سادات ہم دور ہیں نا. یہ امام رضا کی اپنی ذریت ہے, اپنی آل ہے. پھر خدا اس سے زیادہ ہوگا, اس پہ زیادہ عذاب ہوگا. وہ خدا ارحم الراحمین. اس خدا سے محبت کے لیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پہ کیا زور لگاؤں کہ اس خدا کی محبت آپ کے دل میں اجاگر کر دے. ذکر کم ہے, مسئلہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ذکر کم ہے. ایک روایت ہے, ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. الحمدللہ بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. میرے ٹارگیٹ یہی بچے ہیں. آپ لوگ برداشت کر لیں, برداشت کریں گے انشاءاللہ. جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جہنم کی طرف لے جائیں گے تو پھر ایسے نہیں لے کے جائیں گے کہ آپ سے کہیں کہ یہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, یہ راستہ ہے, ادھر سے آپ جائیں گے تو آپ جہنم پہنچ جائیں گے, ٹرن رائٹ لیفٹ اور پھر آپ کا ڈیسٹینیشن آ گیا. ایسا نہیں ہے. ایک بندہ ہوگا, اس کے پیچھے ہزاروں کارندے ہوں گے. کوئی ادھر سے لگائے گا, کوئی ادھر سے لگائے گا, کوئی ادھر سے تازیانہ, کوئی تھپڑ, کوئی بال سے کھینچے گا, کوئی گرائے گا, کیونکہ اسے ذلیل کر کے لے کے جانا, اسے رہنمائی کر کے نہیں لے کے جانا. یہ کارندے لے کے اور شفا حفرۃ من النار, وہ گھاٹی جہاں سے اب اس کو ایک لات مارنی ہے اور اس نے جانا ہے جہنم میں. آپ کو ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں. میری بیٹی ان کہانیوں کو زیادہ پسند کرتی ہے اور یہ چیزیں شوق سے سنتی ہے. میں کہتا ہوں آپ چھوٹی ہیں, آپ کو یہ کہانیاں کیوں پسند ہیں؟ کہتے پاپا یہ حقیقت ہے نا, تو حقیقت پتہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ حقیقت کو آپ چھپائے رکھو. آپ ان میں سے نہیں ہیں. آپ سیدھا انشاءاللہ جنت جائیں گے. آپ اچھے اچھے کام کریں گے, آپ کو سب جنت لے کے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں ادھر سے جنت جاتا ہے, نہیں. لیوائے حمد کا پھریرا ہوگا, اس کا سایہ ہوگا, امیر المومنین کی معیت ہوگی, جام کوثر بھر بھر کے آپ کو دیا جا رہا ہوگا. بڑے مزے میں جائیں گے آپ انشاءاللہ. اس کو شفا حفرۃ من النار, بس آخری لات مارنی ہے, یہ جائے گا جہنم میں. یہ ملک خدا کو دیکھتا ہے. ملک خدا کو دیکھنے کیا مطلب؟ خدا کسی ایک جہت میں. یہ میں نے یہ آپ لوگوں کو پہلے سنائی تو نہیں ہے, سنا دی ہے, ریپیٹ ہو رہی ہے. اچھا چلیں, مجھے یہاں آ کے احساس ہوا کہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں, جو لوگ نہیں آئے تھے آپ بھی ویسے ہی آخر میں پہنچ گے. پہلے بتا دیتے آپ. یہ جب مڑ کے دیکھے گا, آپ نے تو نہیں سنی نا بیٹا, آپ نے تو نہیں سنی ہوئی تھی آپ نے. اوہو, تو یہ کہے گا کہ خدایا میرا گمان یہ تھا, میرا حسن ظن یہ تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. میں نے گناہ اس لیے نہیں کیا. یہ ادعیہ اہل بیت میں بہت ہے کہ میں اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ تو دیکھ رہا ہے اور میری نظر میں تجھ جیسے دیکھنے والی کی اہمیت نہیں ہے. احور الناظرین, عبارت یہ ہے کہ دیکھنے والوں میں جو سب سے, اگر کوئی عام بندہ دیکھ رہا ہو تو ہم لیٹ بھی جاتے ہیں, سگریٹ بھی پی لیتے ہیں, لیکن اگر ہمارا معلم دیکھ رہا ہو, کوئی عالم دیکھ رہا ہو, والد دیکھ رہا ہو, تو ہم نہ سگریٹ پیتے ہیں نہ آرام سے احترام سے بیٹھتے ہیں. تو تیرے دیکھنے کے باوجود جو میں نے گناہ کیے ہیں, اس لیے نہیں کہ تیرے دیکھنے نہ دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا, تو کوئی کمتر دیکھنے والا تھا, تیرے پیار اور لاڈ کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہو گئے. تو ارحم الراحمین تھا, تو نے لاڈ اتنا دیا, تو نے پیار اتنا دیا کہ تیرے پیار اور لاڈ کی وجہ سے یہ میرا لاڈ تھا, میں نے یہ گستاخی ہو گئی. اس نے کہا کہ میرا حسن ظن تھا. خدا نے ارشاد فرمایا کہ اسے معاف کر, اگرچہ یہ جھوٹ بولتا ہوں. آپ خدا سے مانگو, خدا سے کہو میں حسن ظن رکھتا ہوں, بھلے جھوٹ ہی کیوں نہ ہو. آپ جہاں ہیں نا, یہاں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص, امام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص مصائب پڑے, خود گریہ کرے اور 100 افراد کو گریہ کرائے, اس پر جنت واجب ہو جائے. راوی نے تعجب کیا کہ صرف 100 افراد کو گریہ کرانے پہ جنت واجب ہو جائے. ابھی ہزاروں تو آپ یہاں بیٹھے ہیں, اور صبح سے ابھی تک میں 5000 سے خطاب کر کے آیا ہوں, 100 تو کوئی مسئلہ ہی نہیں.
جب اسے تعجب ہوا تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مصائب پڑھے، خود گریہ کرے اور 10 کو گریہ کرائے، اس پہ جنت واجب۔ 10 فرمایا اگر کوئی شخص گریہ کرے، مصائب پڑھے، خود گریہ کرے اور کسی ایک شخص کو رلائے یا کوئی ایک شخص رونے کی شکل بنائے، وجب لہو ولہم الجنہ، یعنی اس پوری مجلس میں اگر ایک آدمی رونے کی شکل بنائے تو میرے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ ذات ہے، یہ خدا نے قبول کرنا ہے۔ وہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کے رونے کی شکل کو بھی، رونے کی شکل کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ۔ ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے، اگر سچا ہوتا تو اس کو یہاں تک بھی نہ لایا جاتا ہے۔ ایسا ارحم الراحمین، ایسا خوبصورت خدا، ایسا پیار کرنے والا خدا، ایسا آپ کے پیار کا جواب دینے والا خدا۔ ہم نے جو 4 چیزیں تھی، ابھی کل ہم انشاءاللہ جائیں گے کہ یہ پیار جو ہے وہ روز افزوں ہوتا ہے اور 2 طرفہ ہوتا ہے۔ آپ پیار کرتے ہیں، خدا جواب دیتا ہے۔ جواب دیتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ پہلے وہ پہل کرتا ہے، آپ کو سب کچھ وہ دیتا ہے، سارا پیار وہ آپ سے کرتا ہے، آپ کو ہر چیز دینے کے بعد آپ سے محبت مانگتا ہے۔ سورہ حمد آپ جو روزانہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، ساری کی ساری جو ہے رحمتوں سے پر ہے۔ صرف ایک جگہ تھوڑی سی مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کی دھمکی آ رہی ہے۔ باقی سارا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم بھی اور الرحمن الرحیم بھی سب رحمت ہی رحمت ہے، سب آپ کے نظر میں۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں رحمت قہر میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں، اور مالک یوم الدین میں کیا ہوگا؟ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو پوشیدہ ہو، ہر ذرہ خیر ہو یا شر ہو وہاں دیکھا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ میں مالک یوم الدین ہوں، اس میں قہر زیادہ ہے یا لطف زیادہ ہے؟ اسے پیار زیادہ ہے یا غضب زیادہ ہے؟ گناہگار کے لیے آپ کے ذہن میں آپ نے اپنے آپ کو لے کے کہا نا مالک یوم الدین ہے تو میں اس دن تو جنت جاؤں گا، تو میرے لیے تو کیا ہے؟ لطف لطف ہے۔ گناہگار کے لیے، جس نے اسراف کیا ہے، جس نے گناہ کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ لطف ہے یا قہر ہے؟ لطف ہے۔ کیسے؟ معاف کرے گا؟ نہیں، اس لفظ میں معاف کرے گا، پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا، کس کو کرے گا کس کو نہیں کرے گا۔ اس لفظ میں کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، یوم حساب کا مالک ہے۔ اس لفظ میں اتنا پیار ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، اسی لفظ میں اس گناہگار کے لیے بھی۔ جانتے کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں، تم مملوک ہو، تمہارا جب حساب کروں گا ہر چیز دیکھوں گا، لیکن حساب کیسے کروں گا؟ تم میرے مملوک ہو، میرے مخلوق ہو۔ اگر آپ کسی چیز کے مالک ہوں، آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جس کے مالک نہ ہو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جس چیز کے آپ مالک ہیں اس کو ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جس کی یہ پراپرٹی عمومی ہے نا، یہاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ کارپیٹ کے ساتھ آتے ہیں، اپنے گھر کے کارپیٹ کا کتنا خیال کرتے ہیں، دوسرے کے بچے پہ کتنا غصہ آتا ہے، اپنے بچے پہ کتنا مہربان ہوتا ہے، اس کی غلطیاں ساری کیسے برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اپنا ہے نا، غلطی کی ہے لیکن ہے تو میرا۔ خدا کا یہ لطف دیکھیں، خدا کا یہ کرم دیکھیں، خدا کہتے ہیں اس روز میں مالک ہوں، یعنی تم مملوک ہو، یعنی تم میرے ہو، جو میرا ہوگا اس کے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا جو اپنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں خدا کا قہر ہے نہیں کہ قہر نہیں ہے، خدا کا غضب ہے نہ کہ غضب نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے۔ کوئی گنجائش اگر کوئی بندہ چھوڑ دے نجات کے لیے، کوئی گنجائش کوئی بندہ چھوڑ دے رحمت کے لیے، وہ رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے، سب سے زیادہ، سب سے وسیع اس کی رحمت ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔
حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی، علی حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر